بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، تاسو غږ اورئ د ریډیو امن 88.4 کرک پروګرام ته ویلی شي نن سبا. او نن سبا کې زم د ستاسو میزبان ستاسو قربا آصف خټک او ما سره موجود دي زموږ ډیر خوږ درون میلما پروفیسر نعمت الله خټک. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دې پروګرام کې هم موږ دې حوالې سره خبرې کوو چې نن څه روان دي او سبا له موږ ته څه کول پکار دي. دې حوالې سره باندې پروګرام کې نن موږ خبرې کوو. خو ټولو نه اول مینوالو یو خبر دا هم ده چې د پروګرام چې دا مونږ اردو او پښتو مکس کوو د وجې دپاره چې دغه پروګرام چونکې فیسبوک په لار باندې هم زمونږ آډینس چې دي ویورس دي هغه کتلی شي اورېدلی شي. نو زمونږ ویورس چې دي هغه د کرک یا پښتونخوا نه علاوه نور سیمو کې هم موجود دي. نو مونږ غواړو چې دغه پروګرام حوالې سره د پروګرام کې چې کومې خبرې اترې کېږي کوم سجیشنز راځي نو دوی باندې هغه هم پوه شي. سب سے پہلے میں پروگرام نن سبا میں اپنے بہت ہی ہر دل عزیز پروفیسر نعمت اللہ خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ اپنی خاطر خواہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے یہ چند عظیم گھڑیاں جو ہے وہ ہمیں دے دی ہیں. سر جی السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کے شکر ٹھیک ٹھاک. بالکل سر جی، چونکہ ابھی تھوڑا ٹائم گزر بھی چکا ہے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج میرے خیال میں کل ہم نے پروگرام کیا تھا 2 دن پہلے سبا زیرے، تو اس میں کچھ باتیں جو تھی کچھ مسائل جو تھی وہ زیر بحث آئے تھے. میرے خیال میں اگر ہم ان پہ تھوڑی سی اور بھی بات کریں آج کے پروگرام میں مزید بات کریں گے. دوسرے جو ہمارے آ سکتے ہیں، لیکن پرسوں جو جن ٹاپک پر آپ نے بات کی تھی اور ایک میرے خیال میں ایک اچھی ڈسکشن ہو گئی تھی رول پر، تو اس ٹاپک کو اگر مزید بڑھا دے کیونکہ اس وقت تو ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر ہم اس کو کور نہ کر سکے تھے. بالکل سر. ہم وہ ایک تو بحث چل رہی تھی گیپ کے حوالے سے، مطلب پیرنٹ اور بچوں کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے وہ کیوں آ جاتا ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ دوسری بھی جو مطلب ایک کیریئر سلیکشن ہے، مطلب سبجیکٹ، اس پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج سے ہم نے کلاسز شروع کی. یس سر. جو بی ایس پہلے سیمسٹر کی کلاسز ہے، نیو سیمسٹر شروع ہوا، سیمسٹر سے جو فال 2022 کی کلاسز ہے فرسٹ سیمسٹر کی. تو تقریباً بچے اور بچیاں بہت سے آئے تھے. ہاں. تو جب انٹروڈکٹری کلاس تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس میں یا انگلش میں جانے کا مین مقصد کیا تھا، آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، مطلب کس وجہ سے؟ تو بلیو می بہت سے بچوں کو کلیئر نہیں تھا. اس نے کہا انگلش میں میری پریارٹی تھی اور انگلش میں میرٹس کچھ زیادہ آ گیا. بالکل. پولیٹیکل سائنس میں جو تھی پولیٹیکل سائنس میں تھی. یقیناً ان کے والدین کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے میں زوالوجی میں ایڈمٹ کر رہا ہوں یا باٹنی میں ایڈمٹ کر رہا ہوں یا پولیٹیکل سائنس میں انگلش میں جو بھی اویلیبل کرک کے زمین پر جو بھی اویلیبل سبجیکٹس ہے ان کا فیوچر کیا ہوگا. بالکل. نہ والدین کو ہے معلوم نہ بچوں کو معلوم تھا. بس آگے اب آپ کی موٹیویشن ہے، ٹیچرز کی موٹیویشن ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ اس بچوں کو، کیونکہ ابھی جو بی ایس لیول میں سبجیکٹ سلیکشن ہے، ابھی جن کی بھی بچے ہیں جو میڈیکل کے ٹیسٹ دے رہے ہیں 9 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں، 10-20 نومبر تک شاید جائے، تو کسی کو بھی معلوم نہیں اس میڈیکل کے شعبے کے علاوہ صحیح کہ میرا بچہ اگر میڈیکل میں چلا گیا پیر تو ٹھیک ہے، بس انہوں نے محنت کی چلا گیا، ایک لائن پر ہے. ان کے علاوہ یعنی میڈیکل کے علاوہ جو بھی شعبہ ہے والدین کو نہ معلوم اور نہ بہت سے بچوں کو معلوم. بالکل. اب اگر بچے کو ہم یہ شعبہ دے دیں کہ آپ چوائس کر دیں تو اتنی یہ لیس ڈسکس ٹاپک ہے کیریئر گائیڈنس. بالکل. کہ بچوں کو خود معلوم نہیں کہ کون سا سبجیکٹ میرے لیے اچھا ہے، اور نہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو آگے کا میری سلیکشن ہے سبجیکٹ چوائس ہے یہ میں نے 4 سال یعنی اس کو دینے ہیں. اور 4 سال مینس 4 سال نہیں بلکہ فیوچر ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کی جتنی بھی زندگی ہے آپ اس سبجیکٹ سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ اسکول میں خود پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بہت سے انجینئر صحیح انہوں نے 4 سال انجینئرنگ کو دے دیے، سیول کو دے دیے، میکینیکل کو دے دیے، الیکٹریکل کو دے دیے.
وہ اب اسکول میں پڑھا رہے ہیں, صحیح سر, ہائی اسکولس میں پڑھا رہے ہیں, کچھ ڈرائنگ ماسٹر بن گیا ہے, Yes, sir. پی ٹی بن گیا ہے, کوئی سی ٹی بن گیا ہے. اب ان کے 4 سال جو انہوں نے انجینئرنگ کو دے دی تھی, کچھ یو ای ٹی پشاور میں یا کہیں اور کسی کیمپس میں یا ٹیکسلا میں یا وکینٹ میں انہوں نے گزارے, شاید ان کا یہ ڈیسیجن غلط تھا. صحیح, اگر غلط نہیں تھا, انہوں نے خود سے لیا تھا, ان کے والدین نے پراپر گائیڈنس لے کر انہوں نے لیا تھا, تو پھر وہ ٹیچنگ کی طرف کیوں ہے. ٹیچنگ میں تو اردو میں بھی آ سکتے ہیں, فزکس میں بھی آ سکتے ہیں, کیمسٹری میں بھی آ سکتے ہیں, اسلامیات وغیرہ جتنے بھی انہوں نے پروفیشنل ایک فیلڈ میں 4 سال گزارے. لیکن مسئلہ وہی پر آ جاتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جاتا ہے, پھر بچہ غلط واپس دوسری طرف آ جاتا ہے بے روزگاری سے. اب اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کرک میں مجھے روزگار مل جائے انجینئرنگ کے مطابق, تو پھر تو کم فہمی ہے. بالکل سر, کیونکہ کرک میں ایک بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے جہاں یہ اپرچونٹی نہیں ہے کر سکے. ایک پروجیکٹ ہماری جو آئل وغیرہ کی تھی, کیا کہتے ہیں اس کو, او جی ڈی سیل کی بڑی پروجیکٹ تھی, مول نہیں جو پروسیسنگ کرتے ہیں نا, تو وہ تو وہ کمپلیٹ وہ نہ سکی ریفائنری جس کو ہم کہتے ہیں, آئل ریفائنری والی, اس میں تقریباً بہت سے لوگ ٹیکنیکل لوگ انجینئرنگ بھی 9-10 ہزار لوگ پاس جاتے, لیکن وہ بھی شروع نہ ہو سکی, زمین لے گئی, ریفائنری دوسری جگہ پہ منتقل ہو گئی وہ تو ہم آئل یہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں, لے جاتے ہیں پنڈی میں, کراچی میں, بالکل, پھر وہاں ریفائن ہوتے ہیں. صحیح. تو اب اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے اور مجھے کرک میں گھر کے اندر ہی روزگار ملے, تو پھر تو آپ غلط, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. اس کے لیے نکلنا ہوگا, اور ہم نکلتی ہی نہیں, رسک نہیں لیتے. تو اس وجہ سے ہمارے بچے انجینئرنگ پڑھ کر بھی ٹیچنگ, سی ٹی, پی ایچ ڈی, ڈی ایم. اب میں نے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میکینیکل انجینئر ہے, جو سول انجینئر ہے, اور وہ ڈی ایم. اب ڈی ایم کا اور اس کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ جس سبجیکٹ میں انہوں نے لے لیا ہے, اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیریئر گائیڈنس کو جانتے ہیں, صحیح, تو شاید کامیاب ہو جائے اپنے بچوں کو سوئچ اوور کرنے. بالکل, کیونکہ فزکس کے بعد اگر آپ سوشل سائنسز میں آتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی یو ٹرن ہے, سوئچ اوور ہے. صحیح بات ہے. تو سوئچ اوور میں جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں یا سوئچ اوور کرتے ہیں سائنس سے آرٹس کی طرف, ٹھیک ہے, ایک سفر آسان تو نہیں ہے, آپ کو آسان لگے گا. ایک بچے نے 4-5 سال فزکس, بایولوجی, باٹنی پڑھے ہیں, اور آپ سوشل سائنسز میں یا اکنامکس میں آتا ہے, مشکل ہے, لٹریچر میں آتا ہے, تو مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک پراپر ایک سوچ نہیں ہے, کیریئر گائیڈنس نہیں ہے اسکول لیولز پر. بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, انجینئر اور ڈاکٹرز, صرف یہ 2 چیزیں انہوں نے بنانی ہے. اب تو انجینئرنگ بھی ختم ہو گئی, ڈاکٹرز ہیں, صرف ایک رہ گئی ہے. تو ہونا ہی چاہیے کہ بچوں کو جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ایجوکیشن کے بچے ہیں کرک میں, آخر 1 مہینے میں اس کے لیے فیلڈز کا ایک پراپر سیمینار کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہے, MBBS جو ہے صرف فیوچر نہیں ہے, آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں. تو بچے کو سوچنے کا موقع ملے گا, بہت زیادہ آئیڈیاز, بہت زیادہ راہیں ان کے لیے کھلیں گی. اب پلان بی اس کے پاس ہوگا. پلان بی میں یہ ہوگا کہ اس کی پہلے سے ایک سوچ بنی ہوگی کہ میں نے یہ سبجیکٹ کرنا ہے. صحیح. اب آپ جب سبجیکٹ چوائس کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم ایجوکیشن یہاں کرک میں صرف ایجوکیشن کے سیک پر نہیں لیتے, اس کو ایک سورس آف انکم بھی ہے, ہمارا فیوچر روزگار کا بھی سورس ہے. تو آپ نے ایسا سبجیکٹ اپنے بچے کے لیے, بچے نے خود کے لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ آگے جا کر وہ اس 4 سال جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے, آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. بالکل, اس کا راستہ بھی, ایک منزل, ویژن جو بھی وہ کر لے, پہلے سے ان کے تعین کردہ ہو, واضح ہونے چاہیے. اب بچے بس سبجیکٹ لے لیتے ہیں, اور ٹیچرز بھی جو ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں وہ بھی پراپرلی سوئچ اوور نہیں کرتے, تو بچے اسی جگہ پر رہ جاتے ہیں, وہ ڈائلیما سے نہیں نکل پاتے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ایٹا کے ٹیسٹ ہے اس میں اکثر انجینئر, کیونکہ وہ ایٹا میں میتھس وغیرہ کا زیادہ کردار ہوتا ہے, تو زیادہ اسکور لے لیتے ہیں. تو جو بچے ٹیچنگس کے لیے ہوتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, ان جگہوں کی, ان بچوں کی جگہ انجینئرز آ جاتے ہیں, خاص کر کے میل میں. یہ بالکل, بہت سارے آ چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو سلیکشن, جو بچے ابھی جن کے داخلے ہو رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں, ان کے والدین کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ
یہ سبجیکٹ جو میں نے چلا یعنی بچے کی سوچ نہیں ہوتی تھی. بچے نے زوالوجی کا نام سنا ہے سیکنڈ ایئر میں تو اس کو زوالوجی آسان ہوگا کہ یہ تو فیملیز فائلم وغیرہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ زوالوجی کا آگے اسکوپ کیا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, کہاں تک جا سکتے ہیں, خاص کر کے بچے. کیمسٹری کا انہوں نے نام سنا ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو کیمسٹری ان کو اپنا اپنا لگتا ہے, بالکل فیملیئر ہے. تو کیمسٹری کی فیلڈز کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کہاں کہاں آنا ہے اور میں کتنا سیچوریٹڈ ہے یہ فیلڈ, کتنے لوگ ہیں, میں نے کیا کمپیٹ کرنا ہے, بالکل میری اورینٹیشن اس میں ہے یا نہیں ہے. صحیح. اور سیم از دا کیس وتھ باٹنی, کہ باٹنی کو بھی ان کو اپنا اپنا لگتا ہے, ایک سال پڑھا ہوتا ہے تو ان کو آسان لگتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں چل سکتی ہوں یا میں چل سکتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے اب بچے داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن آگے وہ چیز پہلی جیسی نہیں ہوتی. بالکل. اب خاص کر کے مسئلہ سوشل سائنسز کا ہوتا ہے. کچھ بچے تو گھر کے اندر ان کی اتنی میچور ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بی ایس جو ہے میری سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا اس قسم کی لیکچرشپ کی طرف, یہ تو 2-3 بچے جو ہیں وہ تو پہلے سے چوائس کر چکے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں میرے لیے سی ایس ایس کی چانسز زیادہ ہے, انگلش میں اگر کر لوں تو میری رائٹنگ سکلز تھوڑی بہت بہتر ہو جائے گی, تو چیزوں کو سمجھنا, ان کی فہم رکھنا آسان ہو جائے گا, تو میرے لیے یہ خوش بختی ہوگی. صحیح. لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ اور مسئلہ بھی چل رہا ہے. کچھ بچے بی ایس تک تو کر لیتے ہیں سی ایس ایس, لیکن ایک یہاں ٹرینڈ چلا ہے کہ پھر ایم فیل وغیرہ. ہاں یہی بات ہے آج کل تو اس کو ہم نے بہت زیادہ بنایا ہوا ہے. بالکل. تو ایم فیل میں جب ایک بچہ جو انگلش کا بچہ ہوتا ہے یا پولیٹیکل سائنس کا بچہ یا بچی ہوتی ہیں, ان کو آپ ایم فیل کے حوالے کر دیں تو سی ایس ایس پی محسوس سے دور ہو گیا. بالکل. تو بیسیکلی ایک پراپر پرماننٹ فورم ہونا چاہیے, میرا تو اپنا یہ خیال ہے, جہاں لوگ ایک کنسلٹنٹ ہو, لوگ وہ سروے کر لے کہ مارکیٹ میں کون سا سبجیکٹ ابھی این ہے, مانگ کس چیز کی ہے, اور 4 سال بعد بیسیکلی سبجیکٹ چوائس جو ہے آج کو نہیں دیکھنا چاہیے. 4 سال بعد 5 سال بعد جب یہ بچہ فیلڈ میں آ جائے گا تو کہاں تک وہ جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں ایک دفعہ یعنی جیالوجی کی بڑی مانگ چلی تھی. بالکل. کچھ بچے ہمارے برسر روزگار ہو گئے تھے اچھے پوسٹ پر, تو ایک ٹرینڈ چلا پنجاب یونیورسٹی سے, پشاور یونیورسٹی سے, جہاں جہاں بھی جیالوجی تھی جیالوجی. اب جیالوجی کہاں ہے, آئل کمپنیز جو ہے یعنی ریٹ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو بہت زیادہ ہے, لیکن ریٹ جو تھی آئل کی, کروڈ آئل کی, وہ نیچے آ گئی تھی 45-50 تک, 40 تک آ گئی تھی, $40 تک پر بیرل. تو پھر کمپنی جب ان کی پروڈکٹ سے انکم سے زیادہ ان کا ایکسپینڈیچر چل رہا تھا تو بالکل ایک کٹ آف چلا گیا, بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے. صحیح. تو کچھ عرصہ ایسے چلا تھا. اب جیالوجی جو ہے مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے, لیکن اکثر بچے جو ہے جو جیالوجی کی جابس ہے وہ ان کو نہیں مل رہے. صحیح. کچھ عرصے ایسے چلا تھا مشرف کے زمانے میں, جب مشرف پہلی دفعہ آیا این جی او کا کلچر. ہاں بالکل. تو سوشیالوجی اور سوشل ورک, اینتھروپولوجی, یہ لوگ جو تھے فلوٹ کر رہے تھے. صحیح. اب گورنمنٹ چینج ہو گئی, حکومت کی ڈائمینشن بدل گئے, پالیسی چینج ہو گئی, تو این جی او سیکٹر, سوشل سیکٹر پر بہت بڑا کٹ پڑا. صحیح. تو وہ کٹ جو سوشل سیکٹر کے بچوں کو سوشیالوجی ان کی پرائرٹی تھی وہ دے رہے تھے, اور روزگار کے مواقع ختم ہو گئے. اب بہت سے بڑے بڑے نام جو ان جی او کے تھے وہ بھی بے روزگار ہے. بالکل. تو اب نئے بچوں کو کہاں سے جگہ ملے گی سوشیالوجی پڑھنے والوں کو. تو اس طرح کے بہت سے سبجیکٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے علاقوں میں خاص کر کے ہمارے کرک میں جہاں جب یونیورسٹیز نہیں تھی یا کالج میں بی ایس نہیں پڑھائے جاتے تھے, تو اچھے گھرانے کے جو لوگ تھے جو یونیورسٹی میں اپنے بچیوں کو بیچتے تھے, تو اکثر بچے ہماری کیمسٹری, زوالوجی اور باٹنی میں ہیں. تو بچے بھی آج تک بے روزگار ہے. ابھی بھی اگر مزید بچے جو ہے آپ اس کو اکوموڈیٹ کر لیں, اور صرف ایک فیلڈ پہ ان کا سہارا رہ گیا ہے اور وہ ٹیچنگ ہے. مطلب اگر ٹیچنگ نہیں مل گئی تو وہ ایسے بے روزگار رہیں گے, کیونکہ بچے جو ہے ہماری بیسیکلی ہم ان کو فیلڈ جاب میں نہیں بیچتے. صحیح. بالکل سر, یہ بات ہے. بالکل نا. تو ٹیچنگ میں زوالوجی, کیمسٹری, باٹنی میں ہم صرف ٹیچنگ کی طرف آتے ہیں. کیمسٹری اب صرف ٹیچنگ جاب نہیں ہے, ان کا اور بھی ہے, لیکن سے کام اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت سے ان چیزیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں جاتے, تو فیلڈ سے چوریٹ ہو جاتے ہیں. اور بچے ابھی ان کی پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی, فیلڈ کو نہیں دیکھتے, وہاں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, تو ایک ہم مزید ایک اس فیلڈ پر اس سبجیکٹ میں بوجھ بن جاتا ہے, ڈال دیتے ہیں. تو ابھی اپرچونٹیز فیمیل ایجوکیشن بڑھ بھی بہت زیادہ کیا ہے. تو اب
ڈیفینیٹلی ان بچوں کو جو ابھی آ رہے ہیں ان فیلڈز میں بہت زیادہ سخت کمپٹیشن کرنی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر سوشل سائنسز یا فزیکل سائنس میں. اس کے مقابلے میں اگر آپ فزکس کو دیکھیں تو فزکس میں فیمیل بچیاں میتھس میں بہت کم آتی تھی. اب بھی اگر کچھ بچیاں ہے پڑھ رہی ہے فزکس میں ان کو اپرچونیٹیز جاب اپرچونیٹیز کالج لیول پر ٹیچنگ میں بہت ایز کمپیئر ٹو باٹنی زوالوجی بہت زیادہ ہے کیونکہ فیمیل اس طرف نہیں آئی. بالکل کم ہے اس میں. سوشل سائنسز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فیمیل یہاں ہمارے علاقے کے جو بچیاں ہیں وہ سوشل سائنسز کی طرف نہیں جاتی تھی. صحیح. تو یہاں مواقع بہت زیادہ ہے لیکن ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم اگنور کر لیتے ہیں جب داخلہ لے لیتے ہیں. صحیح. عموماً بچوں سے پوچھتے ہیں تو بچے تو ڈیفینیٹلی ان کی گرومنگ نہیں ہوتی صحیح ادارے میں. او زوالوجی کی طرف کیونکہ زوالوجی کو فیملیئر ہوتی ہیں نام سے, کیمسٹری کے نام سے فیملیئر ہوتی ہیں, باٹنی کے نام سے فیملیئر ہوتی ہیں, خاص کر کے جن کے اچھے مارکس ہوتے ہیں وہ انگلش کی طرف آتے ہیں. بالکل. اور پھر انگلش میں بھی وہ فالو نہیں کرتی ان ریکوائرمنٹس کو جو انگلش کی ہے کہ جہاں ان کا ویژن کیا ہے, بس صرف سبجیکٹ لے لیتے ہیں اور پھر مسائل ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے آگے جو ہے بے روزگاری روزگار کے مواقع کمپیٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے. بالکل سر. تو یہی مسائل ہے اور بہت عرصے سے ہے آج تک جاری ہے, لیکن حل ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پراپرلی ہم مارکیٹ کو دیکھ کر سبجیکٹ کو چوائس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچی کی سائیکولوجیکل ٹینڈنسیز کو بھی دیکھیں. اور سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہماری حکومت کی پالیسی, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ پی ایچ ڈی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پروفیشنل ڈگری وہ ضروری سمجھی جاتی تھی, اس طرح سی ٹی وغیرہ. لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے انجینئر جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. اب اگر اس انجینئر کو کوئی اور اپرچونٹی مل جاتی ہے تو وہ 1 منٹ سوچے بغیر وہ ٹیچنگ کی جاب وہ چھوڑ دیتا ہے. اب یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ اول تو میں مطلب یہ اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور بٹکا ہوتا ہے, مطلب اس طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا ٹیچنگ کے لیے. تو اب اگر یہ حکومت کتنا خرچہ کرواتی ہے اور یہ ایک اسکول میں جب ٹیچنگ کرتے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں تعداد میں بچے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ ان کا حق تو ادا نہیں کرتے. نہیں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. مینٹل جو ٹینڈنسیز ہے وہ ٹیچنگ کے لیے نہیں. ان پر 4 سال جو کام ہوا ہے وہ کسی اور میں ہوا ہے, مائننگ میں ہوا ہے یا کیمیکل انجینئرنگ میں ہوا ہے, وہ پریکٹیکل میں لیبس ورک ان پر زیادہ کام ہوتا ہے. تو جب ٹیچنگ کے لیے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھے ٹیچر تو سر یہاں بھی بہت بڑا گیپ جو ہے وہ بن رہا ہے. اب 5 سال بعد 10 سال بعد اس کا زیادتی کور ہے, آفٹر شاک جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے. ہے فار ایگزامپل میکینیکل انجینئر ہے, وہ 5 سال ٹیچنگ میں گزار لیتا ہے. صحیح. 5 سال کے بعد وہ فیلڈ میں اپنے فیلڈ میں آ جاتا ہے, انجینئر اس کو چھوڑ وہ اپنے فیلڈ میں وہ بھی بھول چکا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ایک ہمارے ہاں ایک دوسری بڑی بیماری ہے, اس کو میں بیماری کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ زیادہ سرکاری جاب کو فالو کرتے ہیں. بالکل سر. اب اگر انجینئر سرکاری جاب کی پیچھے چلنے لگے تو ڈیفینیٹلی تو اس کو تو انجینئرنگ کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہاں تو بہت کم اسکوپ ہے ان کا. بالکل. تو ایک مسئلہ ہے یہ سی ٹی پی ایچ ڈی. اب یہ سی ٹی پی ایچ ڈی بھی کس قسم کے لوگ کر رہے تھے؟ علامہ اقبال سے. بالکل کر رہے تھے سر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بڑا, یعنی ہر بندے نے پرانے زمانے ابھی جو 3-4 سال پہلے سر ہمارا جو علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں نے یہاں سے ڈگری حاصل کی ہے. پی ایچ ڈی اور سی ٹی کی ڈگری جو ہے ہر بچی نے بالکل حاصل کی ہے, جنہوں نے 4-5 سال پہلے بی ایس کیا ہوا ہے. تو سی ٹی بھی انہوں نے کی ہے, پی ایچ ڈی بھی کی ہے, بی ایڈ وغیرہ ایم ایڈ. اب فار ایگزامپل یہ سسٹم جو ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے, آپ یعنی بغیر کسی پی ایچ ڈی سی ٹی کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. پوسٹ ٹریننگ کر دی تو یہ سیٹ اوپن کر دی گئی انجینئرس کے لیے بھی, سب ہر بچے کے لیے. اب ٹھیک ہے علامہ اقبال میں بھی وہ نہیں پڑھتی تھی اسائنمنٹ, جس طرح کے سسٹم ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح چل رہا ہے, حال جس طرح چل رہا ہے وہ تو پتہ ہے سر. بالکل. تو ایک اسکول کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو لے لیا کہ انجینئر ہے, بچوں کو پڑھا رہا ہے, تو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی انجینئرنگ سے اٹریکشن ختم کر دی نا کہ آپ انجینئر بنیں گے تو پھر آپ نے وہی پی ایچ ڈی ڈی ایم سی ٹی پی ایچ ڈی بننا ہے, تو پھر آپ انجینئرنگ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ سر ایسے ٹیچر جو ہیں وہ اسکول میں بڑی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں, پلاتے ہیں نا. اس کی اپنی شخصیت کی مایوسی کا ہوتا ہے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے. میں آپ کو ایک اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک بچہ ہے ہمارے اپنے علاقے کا ہے, ابھی یو ای ٹی سے انہوں نے یو ای ٹی پشاور سے سول انجینئرنگ کی تھی.
تو میرے پاس آیا پچھلے دنوں کہ سر میں نے فزکس میں ایم فل میں داخلہ لیا, میں لے سکتا ہوں. کیسے لے سکتے ہیں, آپ کی تو بیسکس انجینئرنگ صحیح, اگر آپ نے کر بھی لیا کسی ایک شعبہ جو انجینئرنگ کا ہے, آپ نے اس میں ایم فل بھی کر لی, فزکس میں کر لی, فزکس کا جو اس سے ریلیٹڈ ہو, پھر بھی آپ کیا کریں گے اس کا؟ تو نے کہا میں لیکچرشپ, میں نے کہا لیکچرشپ کے لیے بیسک جو ہے فزکس ہے, وہ تو آپ نے انجینئرنگ میں گزار دی. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایم ایس کر لے اپنی انجینئرنگ میں, سیول میں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر لے کہ آپ نے اگر یہ ایک چیز کر لی, بی ایس انجینئرنگ کر لی, سیول میں کر لی, تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں مجھے جاب ملے تو یہ تو مشکل نہیں ہوگی. صحیح, یعنی آسان نہیں ہوگی, مشکل ہوگی بہت زیادہ. تو آپ نے نکلنا ہوگا, کچھ عرصہ سختی برداشت کرنی ہوگی تاکہ وہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ آپ کو پریکٹیکل بھی آپ اس کو دیکھ سکیں, کر سکے. مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, سبجیکٹ میں آگے ہیں. صحیح, ان کو معلوم بھی نہیں, بننا کچھ چاہتے تھے اور بن کچھ رہے, کیا بن گئے. تو یہ مسائل ہے, اور اس مسائل کی وجہ سے بچے نفسیاتی فرسٹریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں, ڈپریس بھی ہو رہے ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی پھیلا رہے ہیں. بالکل سر, آگے اس ٹاپک کو مزید لے کے جاتے ہیں, لیکن وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ بریک کا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک پر مزید بات چیت کرتے ہیں. You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM. پروگرام صحت لوی نعمت تاسو اوریدئ شئ روزانه ماسخوتن په باندې 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د ډاکټر مصطفی کمال او راز عثمان خیل سره, کوم چې تاسو ته وړاندې کولی شي د درمان هومیوپیتھک سنټر کرک لخوا. نو اوریدل مه هیروئ. پروگرام صحت لوی نعمت. تاسو ته د بهر څه ضرورت نشته. تاسو په خپل ښار کرکې هر قسمه نارینا, زنانا او بچکانا بوټان, چپل او سینډل په مختلف ورایټو کې ملاويږي. نو صرف یو نوم یاد ساتئ, عابد شوز. پروپرائٹر انوار الحق. رابطہ نمبر 0332 26 80 505. پتہ مین کرک بازار, سبزی منڈی گلے, حسین احمد پلازا, دکان نمبر 6. کلی او چمکدار ویختو د انسان خایست یو په دوه سیوا کوي. د ویختو حفاظت او چمک د پاره یو نوم, ایسټرن کاسمیټکس پاکستان. ایسټرن شیمپو ختموي د ویختو نه خشکی او ویخته کړي صفا او نرم. ایسټرن هیر آیل جوړوي ویخته چمکدار او مضبوط. ایسټرن کاسمیټکس د ماهرینو په نگرانی کې قدرتي اجزاونه جوړ کړي شوي دي, ځکه خو په خلکو کې مقبول شوي. نو هم اوس د هر یو معیاري دکاندار نه ترلاسه کړئ. هیلپ لاین نمبر 0313 1995 444. واہ شہزادی تو خلن پر اشتیا شہزادی لگے فائزہ انو شہزادی بنے لگم. کل نمیچے ہمیرا بیوٹی کریم استعمالول شروع کری دی. زما د مخنا داغونا, دانی او توروالے بالکل ختم شو. واہ دور نظر سنگا. ہمیرا بیوٹی کریم یو ہربل او معیاری پروڈکٹ تے کم چی صرف 15 ورځو کې گارنٹی سرا د مخ داغونا, تیرسری او توروالے ختمئی. وای اللہ بیا خوزو هم ځان ته روړم, دا به چرته ملو شي. میرا بیوٹی کریم په هر کاسمیټکس او جنرل سٹور باندې په اسانه ملاويږي. مزید معلوماتو لپاره زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0337 92 38 295. ایزل کاسمیټکس وړاندې کوي اوس تاسو لپاره د کاسمیټکس د نړۍ تر ټولو اټریکټیو فیس واش, ایزل کلیریفاینګ منټ ملکی فیس واش. د جدت پلور یو بل قدم, یعنی د منټ او ملک بهترین امتزاج. نو هم اوس د ایزل ملکی منټ فیس واش ترلاسه کړئ او د مخ
टोली मसले आवारे कई मजीद मालूमात द पारा 0315 922 67 70। जी डियर लिसनर, वंस अगेन वेलकम बैक इन द प्रोग्राम बाकी हिस्सा जो है वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सर, हम अभी पे कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि प्रोग्राम में हम मज़ीद टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है नन सबा, यानी आज और कल, यानी आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है, या हमें कल क्या करना चाहिए, हम अपना कल किस तरह संवार सकते हैं। तो एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आज कल और ये उस पिछले जो प्रोग्राम है उससे भी थोड़ा रिलेटेड है गैप के हवाले से, कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी की मांग में भी इजाफ़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी ले रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए सारे काम आसान बना दिए हैं, तो दूसरी तरफ हमें कुछ मुश्किलात में भी डाला है, मतलब हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। अब मोबाइल को देखिए, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। हम बहुत ही कम शख्स होगा जिसके पास मोबाइल हो और वो उसे मतलब वक्त न दे रहा हो। हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं मोबाइल को। अब इसने एक ये मसला पैदा किया है कि हम अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से बहुत बड़ा गैप हमारे और उनके दरमियान आ गया है। अब सर, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आप बहुत बड़ा हल्का अहबाब रखते हैं। जब कभी आपका प्रोग्राम होता है तो उसमें बड़ा इश्तियाक होता है एक दूसरे से मिलने का। बचपन के दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब आप महफिल में बैठ जाते हैं तो 2-3 मिनट बाद सारे अपने अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं। कोई व्हाट्सएप पे लगा रहता है, कोई फेसबुक चेक करता है। तो वो जो आपस में एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात, व्यूज़ शेयर करने होते थे पहले, मतलब लोग करते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और अब दूसरा, मतलब हम अपने पेरेंट्स से भी या घर वालों से या रिश्तेदारों से, उनसे भी वो हमारा मतलब हम दूर हो गए हैं, बहुत बड़ा फासला आया हुआ है। और इसके अलावा बाकी अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, मतलब पहले ज़माने में लोग हल चलाते थे, जो हम खेतों में काम करते थे, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, अब तो और भी टेक्नोलॉजी में मज़ीद बेहतरी आ गई है। तो हम उन चीज़ों से भी दूर होते गए हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों के नाम तक नहीं जानते। तो इस हवाले से अगर हम थोड़ी बात करें, इस पर आप रोशनी डालें। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें देखी होगी जी, दोस्त निकालते हैं, अभी महफिल में बैठे होते हैं, 5-6-7 दोस्त बैठते हैं, सही, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, साथ बैठते हैं बिल्कुल एक बैठे साथ हुए होते हैं, लेकिन हाथों में मोबाइल होता है। सही, और तंजन कि हम कहाँ हैं, एक तस्वीर लगा लेते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, फेसबुक पर लगा लेते हैं, या खास करके ये भी बना लेते हैं, ये टिकटॉक किस्म की वीडियोस, रील्स भी बना लेते हैं। एक चीज़ आई परसों भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये बड़ा तेज़ गैप आया जब हम मिनट्स से हमने डेटा की तरफ आ गए, बहुत तेज़ी से आया, सही, बगैर तैयारी के आया, हमने तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल एक तेज़ सफ़र आया और बहुत तेज़ी के साथ आया, और जिन्होंने जहनों पर काम किया, और इसने हमें अपनी लपेट में ले लिया, जहनों पर काम किया। अब जब एक चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होते और जल्दी आ जाती है, बेसिकली आप उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया, एंड्रॉयड मोबाइल में हमने वो सारी फैसिलिटीज़ सही हमें मुहैया कर दी। इन एक चीज़ जिसका हम सोच सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर एंड्रॉयड मोबाइल में आ गया। फॉर एग्जांपल, पहले लोग रेडियो सुनते थे, बिल्कुल सर, अभी हम रेडियो के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। अब ये रेडियो, ये जो आपका प्रोग्राम है, एफएम पर कहाँ सुना जा रहा होगा? बेसिकली मोबाइल के अंदर जो एफएम है उसके लिसनर बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, रेडियो बहुत कम लोगों के पास होगा, बिल्कुल, रेडियो से सुनते हैं। एक चीज फेसबुक पर ये चीज जो है, ये प्रोग्राम जो है हमारा लाइव जा रहा है, फेसबुक में देखने वाले और सुनने वाले ज्यादा होंगे कंपेयर टू ये जो रेडियो, जिसका रेडियो है, लिसनर है, लेकिन हमने अगर इस फेसबुक पर हम लाइव न चलाए तो शायद हमारे लिसनर और व्यूवर्स इतने ना हो। बिल्कुल, यानी लिसनर से ज्यादा आज हमें व्यूवर्स बिल्कुल है। और व्यूवर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। एक चीज हुई,
میں نے کہا کہ یہ جو منٹ سے MB کا سفر ہے صحیح، یہ بہت تیزی سے آیا, ہم بغیر پریپریشن کے آیا, تو اس نے ہم کو لپیٹ میں لے لیا. بالکل واٹس ایپ میں ہم کو گئے, آرٹیفیشل دوست بن گئے, ہاں بالکل, گروپس میں آ گئے, ڈسکشن کرنے لگے, کچھ فائدے کی چیز نہیں نکل رہی. انسٹاگرام آ گیا. انسٹاگرام تو یہ تو میں نے کبھی یوز نہیں کی, لیکن یہ بھی سوشل میڈیا کا ہے سر, بالکل بہت پاپولر ہے, بہت پاپولر ہے. تصویریں بہت زیادہ ہے, فزیکل اور ڈسکشن جو ہے جس سے ہم کچھ فائدہ لے لیں وہ چیزیں نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. اب کچھ لوگ ہیں جو جاری ہے جنہوں نے یوٹیوب میں ایکیڈیمک ٹاپک دے رہے ہیں, لیکچرز دے رہے ہیں. خان اکیڈمی فار ایگزامپل یوٹیوب میں ایک پیج ہے, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکن ہے, کچھ پاکستانی امریکن ہے, صحیح, انہوں نے ایک پیج بنایا, ایک یوٹیوب میں بنایا ہوا ہے, لیکچرز, یعنی جو بھی ٹاپک آپ دے دیں, انگلش کا دیکھ وہ لیکچر اس مطلب آپ کو مل جاتا ہے, فزکس کا دیکھ لیں, آپ ٹاپک دیں خان اکیڈمی میں, آپ کو یعنی وہ ٹاپک ایکیڈیمک ٹاپک. صحیح, کچھ ایکیڈیمیشین آ گئے ہیں جو اپنے لیکچرز کے, فار ایگزامپل ڈاکٹر تیمور ہمارے پولیٹیکل سائنس کے ہیں, کچھ انگریز بھی ہے جو کلاسز لیتے ہیں اور یوٹیوب پر ڈالتے ہیں. صحیح, انڈین نے سے بہت اکانومی کما رہے ہیں. انڈینز لوگ, بچے جو ہیں, جوان جو ہے, یوٹیوب پر لیکچرز مختلف ٹاپک کا ڈالتے اور فائدہ لے رہے ہیں. ہمیں بھی ایک اپرچونیٹیز مہیا کر رہے ہیں. CCS اکیڈمیز, بچے فار ایگزامپل جو CCS کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, نووا کے لیکچرز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے, AC کے لیکچرز آپ کو ملیں گے. یعنی جو بھی چیز آپ تلاش کرنا ہے, لیکن اب آپ نے بچے کو تیار کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے کیا چیز دیکھ رہا ہے. صحیح, وہ گیمز میں پڑا ہوا ہے, ٹک ٹاک میں پڑا ہوا ہے, یا کچھ ایکیڈیمک ڈسکشن. بالکل, ماحول موبائل کے اندر سب چیزوں کا ہے. صحیح, لیکن ہم نے یہ گراؤنڈ فیسیلیٹیز دینی ہے بچوں کو, اس طرف موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس میں آپ کو ڈرامے بھی ملیں گے, بالکل, فلمیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں, لیکن آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے. بالکل, بہت سے بچے فار ایگزامپل یہ یوٹیوب سے ایکیڈیمک تیاری کرتے ہیں, لیکچرز تیار کرتے ہیں, سنتے ہیں. وہ لوگ جو عام زندگی میں جن کی باتیں یعنی لفظ میں پڑھاتے ہیں, GC میں پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, لیکن ان کی یوٹیوب چینلز ہے, اور یوٹیوب چینل سے خود بھی کما رہے ہیں. صحیح, اور ایک ڈور سٹیپ پر او علم میرے بچوں کو, مجھے بھی دے رہے ہیں, میرے بچوں کو بھی دے رہے ہیں. بالکل, تو لیکن ہم نے یہاں ہمارے علاقے میں پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو استعمال ہے. ہماری باتیں جو ہے ٹھیک ہے, ایکیڈیمک باتیں ہیں, یوتھ کی باتیں. صحیح, ویورز جو ہے یہ بہت سے لوگ کہیں گے, کیونکہ سوسائٹی کے اندر فیس بک نے اور سوشل میڈیا نے ایک چیز ہمیں بہت زیادہ دے دی ہے کہ ہم سرفیس کو دیکھتے ہیں, ان ایک چیز کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو فارورڈ کر لیتے ہیں, اوپری سطح تک تحقیق نہیں کرتے. اس چیز کو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو آیت ہے, یہ جو حدیث ہے, ریئل میں یہ حدیث ہے یا نہیں. صحیح, یعنی جو بھی چیز ہمیں آتی ہے فارورڈ کرتے ہیں, وہ فارورڈ کر لیتے ہیں. کٹڈ. تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے, چیزوں کو دیکھنا, اس کو سمجھنا, اس پر کویسچن کرنا, اس کو اس کی ریزننگ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہمیں کریٹیکل تھنکنگ ہے. آج کے یوتھ میں یہ کریٹیکل تھنکنگ بہت کم آ رہی, کیونکہ ہم سب جب آپ سرفیس کو دیکھیں گے, آپ چیز کی گہرائی میں نہیں جائیں گے, اور ایک چیز آپ نے دی کہ آپ نے آگے فارورڈ کر دی. بالکل, اور اتنی تیز پروپیگنڈا ہے کیونکہ یہاں بہت سے لوگ اسی مارکیٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل سر, نیوز چینل ہے وہ بھی سروے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے یہ اس ٹول کو استعمال کر رہے ہیں. اب تو پہلے پارٹیاں جو تھی ویلاگرز کو, یعنی پولیٹیکل پارٹیز بھی ویلاگر کو ہائر کرتی. صحیح, کہ یہ فلاں ویلاگر جو ہے فلاں پارٹی کے آئیڈیاز کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلے چینلز تھے, ہاں, یعنی ایئر وائی, بالکل بول, جیو, یعنی ہر چینل پر ایک ٹیگ تھا. بالکل سر, اب اس سے ہم نے ترقی کر لی, اب ہر شخص پر ٹیگ ہے. یہ جو شخص ہے یہ فلاں پارٹی سے, یہ کس سوچ کو فارورڈ کر رہا ہے, کون سا شخص جو ہے ریئل میں انہوں نے گراؤنڈ ورک میں کام کر کے وہ آگے بڑھا. بالکل, ذہنوں پر کام جاری ہے. اور سرفیس, کیونکہ لوگ سرفیس کو دیکھتے ہیں, گہرائی میں نہیں جاتے, تو جو بات آپ نے سنی آپ نے آگے فارورڈ کر لی. بالکل, تو آپ کی ایک اوپینین, پبلک اوپینین آپ کی بن گئی. صحیح, تو اب یہ سلسلہ جو ہے بڑا خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے. نقصان اس کے بہت زیادہ. آج ایک جس شخصیت کی شہادت ہو گئی ہے. صحیح, بالکل,
اس کی سوچ کی وجہ سے اس کی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. بالکل. لیکن جس چیز کی وجہ سے جس خوف سے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا, صحیح, اب ریئل سینس میں وہ ایکسیڈنٹ ہے یا حادثہ ہے یا کسی نے ان کو بالکل شہید کیا ہوا ہے. لیکن وقت 2-3 دن لگیں گے ریئل سٹوری آنے میں. لیکن ہمارا جو پہلی اوپینین بن گئی یا جو اوپینین بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوت جس کی وجہ سے اس نے ملک چھوڑا تھا شاید وہ انوالو ہے اس میں. بالکل. تو ایک فرسٹ ہینڈ یعنی کسی کو تحقیق کا موقع نہیں دیتے, بس کہتے ہیں کہ میں جو سنا رہا ہوں آپ اس کو مان لیں, ریزننگ کا موقع نہیں دیتے. صحیح. ساری چیزیں اویلیبل بھی ہے, ہر بچے کو بھی ڈیٹا کو ہم نے فائنینشلی بہت سستا کر دیا ہے. صحیح. سب لوگوں کی ایکسیس ہے, وہ کام کرنے والا ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچرز ہے, عام پولیٹیکل ورکر ہے, یوتھ ہے, سب لوگوں کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. بالکل. منٹس نہیں ہوتے لیکن ڈیٹا موجود ہوتا ہے, ضرور کرتے ہیں. تو ایک نگیٹیوٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. صحیح. چیزوں کو سرفیس میں جو ہمیں نظر آیا, بس ایسے ایک نقصان کیا ہوا, ہماری جو ریزننگ پاور ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی دب گئی ہے, بس دب گئی ہے. اور ہم کریٹیکل تھنکنگ چیزوں کو جانتے نہیں. بس میں آصف نے مجھے ایک بات بتا دی, اس کی فیس بک سے میں نے اسکرین شاٹ لے لیا, اس کو آگے فارورڈ کر. بالکل. اب ایک ایجوکیٹڈ لاٹ کی تو ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے کہ لاجیکلی یہ چیز جو ہے, جو باتیں میں سن رہا ہوں یا کوئی اور بتا رہا ہے, یہ پاسبل ہے یا نہیں. صحیح. اس کو آگے کیسے لے جانا ہے. تو اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا, ڈائریکٹلی بس آپ نے سنا, آپ نے سنایا, میں نے. یعنی بہت سے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے یا ایکیڈیمیشین بھی ایسی کر لیتے ہیں, بہت سی ٹویٹ کر لیتے ہیں, ٹویٹ کر لیتے ہیں, صرف ایز اے پولیٹیکل پروپیگنڈا, پوسٹ شیئر کرتے ہیں. تو پبلک اوپینین ہم جو پولیٹیکل سائنس میں پڑھاتے ہیں, ایک ٹاپک ہے ہمارا پبلک اوپینین کے, پولیٹیکل پروپیگنڈا ہم کس طرح کرتے ہیں, اور پروپیگنڈا ہے کیا چیز, پبلک اوپینین کیا ہے. تو پبلک اوپینین بنانا ابھی بہت آسان ہے. بالکل. بہت سے لوگ ویلاگرس ہے, ہر ویلاگرس کی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ویورز جو ہے 3 لاکھ 3.5 لاکھ. اب جس کی زیادہ ویورز ہوں گے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے. بالکل سر. اب ویورز کے لیے جس طرح کہ ہم 2-3 ٹاپک میں ہم نے پرائیویٹ سکولز میں یہ کہا تھا کہ مارس مارکیٹنگ ٹولز ہے. صحیح بات. تو اب سینسیٹیوٹی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا سینسیٹیو بنا لیتے ہیں اس ٹاپک کو, یعنی ماحول کریٹ سینسیشنل جب بناتے ہیں تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں, تو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ کی زیادہ سبسکرائبر ہوں گے, زیادہ ویورز ہوں گے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بڑے جو ویلاگرس ہے پاکستان کے اندر, فار ایگزامپل ارشد شریف کے تو چینل تھا, وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. محیط پیرزادہ کی بھی ابھی بن رہے ہیں, تو صدیق جان ہے, بہت سارے بہت سے لوگ ہیں. یہ عمران ریاض خان بڑا نام ہے یوٹیوب, یعنی اس نے ایک نیا رخ دے دیا اس کو. اب اس کے تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے. اب وہ ویڈیو جو ڈالتا ہے تو ویڈیو اس کی 2 گھنٹے کے اندر 2.5-3 لاکھ ویورز اس پہ آ جاتے ہیں. تو وہ تقریباً ملینز میں, کروڑوں میں کما رہا ہے یوٹیوب سے. اب جب وہ کیا کرے گا, جو ہے سینسیشنل جو ہے کریٹ کرے گا, ایک ماحول کو سینسیٹیو کر لے گا, ایک بوم کرے گا, تو لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے. بالکل. پروپیگنڈے کی بات کی تو آج کل پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک جنگی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. 5th جنریشن وار ہے, یہی بات ہے. یہ 5th جنریشن, اور ہم اس کا شکار ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. ابھی 5th جنریشن کا وار ہے. فار ایگزامپل آپ کو بہت سے لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یہ ملیں گے کہ اسٹیٹ سے وہ محبت اسی طرح نہیں رہ پاتی. صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 5th جنریشن وار کے شکار ہے. اور جو اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل. اور یہاں بھی ایک ماحول بچوں میں, نوجوانوں میں, جو ایکیڈیمیشین ہے, جو سوشل موبلائزر ہے, سوشل موٹیویٹر ہے, یا سوشل انسپریٹر ہے, جو انسپائر کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کو بھی اپنا کردار پر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو زیادہ سینسیٹائز کر رہے ہیں, اس کی نیگیٹو امپیکٹ یہ رہے ہیں. بالکل. کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے یہ ریزن کو نہیں دیکھتے, بس سونا آگے بڑھایا, ٹویٹس دیکھا اس کو ریٹویٹ کر دیا, گہرائی میں نہیں دیکھتے. کیونکہ ہمارا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنی پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس کو دوسرے لوگوں کی طرف پہنچائے. تو ایک ٹول بن گیا ہے سوشل میڈیا,
اور لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میرے بچے جو چیزوں کو گہرائی اور کتابوں میں تلاش کرتے تھے وہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا ہے. ایک بڑا نقصان ہے. بڑے بڑے جو کتابوں کی دکانیں تھی, لائبریریز تھی, وہ ختم ہو چکی وہ ہیں. تقریباً ختم ہونے کو ہے. ساری چیز گوگل میں آپ کو اویلیبل ہے. اگر اکیڈمک ٹاپک بھی ڈسکس کرنا ہے تو بھی گوگل پر ہم سرچ کرتے ہیں. گوگل بس ٹاپک دے دیا اور گوگل انکل آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. اور پہلے سر ایک ٹاپک کے لیے ہم مختلف کتابیں, مختلف حوالہ جات دیکھتے تھے. بالکل حوالہ جات دیتے تھے. اب حوالی بھی گوگل میں ہیں سافٹ. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کتابیں مہنگی بھی بہت ہو گئی ہیں. صحیح. ایک میرے پاس جو فولڈر ہے اس میں 50 60 100 120 کے اندر کتابیں ہیں جو میں نے کہیں سے سافٹ میں لے لی ہیں. پی ڈی ایف فائل میں. ہن شہید لائبریری ہے, صحیح, وہ کتابوں کو دیتی ہے. ای میل میں کچھ لوگوں میں ایسے میں اٹیچ ہوں ویب سائٹ سے, وہ مجھے کتابیں اور آرٹیکل بھیجتے ہیں. اب اگر وہ کتابیں پڑھوں میں ہارڈ میں تو ایک کتاب 2,000 5,000 کی ہے. بچوں کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں, لیکن سافٹ میں کتاب اسی طرح مزہ نہیں کرتا جتنا کہ. اور سر اس کا وہ اتنا امپیکٹ بھی نہیں رہتا. مطلب سافٹ میں پی ڈی ایف میں نے کوئی کتاب پڑھی تو وہ مجھے بھول جاتی ہے. اب اگر میں ہارڈ میں پڑھوں گا نہیں ہے نا, میموری میں اتنی اس کی فکسیشن. بالکل ہاں, وہی بات. فکسیشن اگر اپنی میموری کے اندر اس کو چیز کو لانا ہے تو جو کتاب ہے اس کو اگر آپ پڑھے تو آسانی. سر میرے خیال میں اگر یہ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. مطلب اگر ایک چیز زیادہ تعداد میں بک رہی ہے تو لازمی بات ہے اس پہ کم خرچہ آئے گا. بالکل. اب اگر ہم ایک کتاب ہے وہ پہلے یہ 5,000 کاپیاں بناتے تھے, تو اب اگر اس کی کاپی یہ سوچتے ہیں یار یہ کون پڑھے گا, کیسے بیچے گا. کتاب بھی آپ لکھیں گے, کتاب بھی تیار کریں گے, اس کی مارکیٹنگ بھی کریں گے. بہت رول اپ بن گیا ہے اب. یعنی فار ایگزامپل ملالہ کی کتاب جو ہے, ملالہ اس نے خود اس کی اسٹیٹ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی, اس کی کتاب بھی میلینز میں بکی. صحیح. کلنٹن کی کتاب, مشرف کی کتاب جو ہے انہوں نے لکھی تھی, عمران خان کی کتاب جو ہے, یعنی وہ کتاب جس کی مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے زیادہ, وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے, بس اسٹف کیا ہے, اسٹف کو نہیں دیکھتے. کتاب کے اندر جو ہے جو چیز ہے وہ تشہیر کو دیکھتے ہیں. مارکیٹ میں اس کی چل جاتی ہے اور لوگ خرید لیتے ہیں, پبلشر بھی خوش. اب اگر ایک کتاب کے اندر اسٹف ہی نہیں ہے, عام سی اسٹف ہے, بس انہوں نے کچھ دیکھا, کچھ لکھا, کچھ پڑھا, بس ایک نام ہے, برانڈ ہے, وہ چل جاتا ہے. صحیح. لیکن کتاب کے اندر وہ چیز جس کی وجہ سے کتاب ہے, وہ اسٹف کیا ہے, اس کو لوگ نہیں دیکھتے, صرف نام کو دیکھتے ہیں. صحیح. تو کتابوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بالکل سر. سر کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں, میں شامل کرنا چاہوں گا. انجینئر آصف نواز وہ ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. وعلیکم السلام انجینئر آصف نواز. اور حسرت اللہ حسرت, انہوں نے بھی ہمارے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. حسرت اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ مناہل نے ہمیں کمنٹ کیا ہے اور سر وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. ہاں بالکل سر, یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. اور اب ڈکشنری بہت کم لوگ میرے خیال میں اب یوز کرتے ہوں گے. ڈکشنری کا استعمال تو بس ساری چیزیں موبائل میں سافٹ میں آ گئی ہے. سافٹ میں آ گئی, مطلب ورڈ دے دیا, جو ورڈ جو ہے فار ایگزامپل مجھے جس کی پروننسیشن میں مسئلہ ہو, گوگل میں دے دیا, وہ آپ کو پروننسیشن بھی سکھا دیتا ہے, معنی بھی بتا دیتا ہے. اور سر ڈکشنری کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ساری چیزیں ڈور سٹیپ پہ آپ کی جیب کے اندر موجود ہے, باتوں کے اندر, کمیونیکیشن کے اندر, یوتھ کے ساتھ جب آپ باتیں کرتے ہیں تو گہرے لوگ جو گہرائی میں باتیں کرتے ہیں وہ لوگ نہیں ملتے آپ کو. بس جس طرح کی سرفس والے, سرفس کی باتیں, سرفس کی سوچ, وہ لوگ زیادہ ملیں گے. موبائل کا ایک بڑا نقصان ہے. جب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, اسٹڈی سرکل تقریباً ختم ہے سر. بالکل. اسٹڈی سرکل کی بات ہی بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ اسٹڈی سرکل ہوتا کیا. آج کی نوجوان نسل تو اسٹڈی سرکل سے اس کو جانتا بھی نہیں کہ کتاب کا کیا مقصد ہے. تو کچھ سلسلے ہم نے کالج میں شروع کیے تھے, ابھی دوبارہ شروع کرنے ہیں اسٹڈی سرکل کی.
ہماری ایک کریکٹر بلڈنگ اور سوسائٹی سر یہاں ہم نے پہ اس کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے کالج کتابوں کی طرف۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت گولڈن اپرچونٹی ہے یہاں کی جو لائبریری ہے ماشاء اللہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کا نزدیکی علاقوں میں اس سے اچھی، لیکن اب بہت پڑھنے والے زبردست لوگ ہے۔ بہت کم ملیں گے۔ اب ہمارے ہمارے کتابیں پڑھتے ہیں، ایک کتاب لے لی اس میں ایک ٹاپک لے لیا، لیکن جو ریئل سینس میں جو زندگی بدلتی ہے جو اب سر یعنی یہ جو موبائل کا زمانہ آ گئے تو اس نے سب کچھ چینج کر دیا۔ حالانکہ ہمارے زمانے میں کالج سے مطلب ہم نے کارڈ بنایا ہوتا تھا، ہم ہفتے میں 2 کتابیں لیتے تھے اور 2 کتابیں جو ہم نے پڑھے ہوتے تھے وہ جمع کر دیتے تھے۔ اب ملیو میں ٹیچرز عموماً اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے بچوں کو کچھ ریسرچ مٹیریل دے دیتے ہیں کہ ریڈنگ مٹیریل، صحیح، اور کبھی کبھی میں باہر برآمدوں میں دیکھتا ہوں بچوں کو کہ وہ ٹیچر نے باہر نکالا ہوتا ہے یا ٹیچر خود نکلتا ہے غصے سے۔ صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ریڈنگ مٹیریلز دیا اور انہوں نے بالکل ایک پیج بھی نہیں پڑھا۔ بالکل، ہاں، تو یہ ڈائلیما ہے، اور جو ٹیچر زیادہ سخت ہوگا اس کو زیادہ مسئلے ان کے لیے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل سر جی، یہی بات ہے، بہت سارے فلاز ہیں۔ کنسنٹریشن جو ہے چینج کرنی ہوگی سوشل میڈیا سے باکس کی طرف، آئیڈیالزم سے ریئلزم کی طرف۔ جب تک وہ ریئلسٹ نہیں ہوں گے یہی بے روزگاری کے مسئلے ہوں گے، یہی غلط سبجیکٹ کی چوائس ہوں گے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی۔ والدین کو بھی چاہیے سر وہ اپنے بچوں کو خیالی دنیا سے نکالنا۔ والدین کو معلوم ہی نہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تو ہے سر، وہ تو میں وہ دوبارہ وہی بات آ گئی والدین والی کہ وہ سارا دن بیچارہ رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تو اسے اتنی وہ نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو کون سی لائن پر لگایا ہوا ہے۔ والد جو ہے اپنے بچے کی برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بچے کے ساتھ انوالو ہونا پڑے گا۔ بالکل سر، یعنی ہر چیز میں، ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر والد جو ہے پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ پوچھے کہ کیا کر رہا ہے، اپنے الفاظ میں ان سے پوچھے، ان پر چیک رکھے، بالکل ان سے ڈسکس کرے، ان کی سنے، ہاں بالکل سوال تو کرے، پوچھے تو کیا کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی فیوچر، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، پھر شاید بات بن جائے، قابل ہو جائے۔ بالکل سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین۔ ہمارے ساتھ پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور میں سامعین ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی 6 بجے سے 7 بجے تک آپ کا پسندیدہ پروگرام شروع ہونے والا ہے، خواگہ ترخاں، اور یہ پروگرام پیش کریں گے آپ کے فیوریٹ رحمان اللہ مومند جی۔ بالکل مینولو زمونږ د دې وخت پروگرام چې د اغا سره ته رسیدلی دی، نیکسٹ کم پروگرام چې دی اغا د رحمان الله مومند دی، خواږه ترخه، تاسو اغا اوریدی شئ۔ نو اوس مونږ ته راکړه اجازت، الله حافظ، د دې دعا سره چې چیرته اوسئ خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د لوی الله په امان۔